ضرور نکلی۔ قبر کا حال کیا ہے؟ کیونکہ شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، دعائیں کرو گے، حاضری دو گے، لیکن چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے شب برات میں قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ابا کی قبر پہ چونا پوتنے کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پہ چونا پوتتے ہیں، کلر پوتتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہندوستان میں کم و بیش، کہیں کم کہیں زیادہ کلچر یکساں ہیں۔ اب آپ یہ کام تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ قبروں پہ کلر پوتنا، چونا پوتنا کیا ہے؟ میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی اوقات میں رہ کے بات کروں گا۔ نہ میں مفتی، نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، غوث پاک کی چوکھٹ کا ایک بے ہنر فقیر ہوں۔ صرف اصلاح کے لیے آ گیا ہوں، کچھ باتیں آپ کی اصلاح کی کر لوں، کچھ باتیں اپنی اصلاح کی کر لوں، بس اسی میں بات ہو، کوئی بات نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں قبروں پہ چونا ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، کلر ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بلکہ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، ہم نے قبروں کو تاج محل کا رنگ اور روغن دینے کی کوشش کی، حالانکہ قبروں کے پاس بیٹھ کر سوچا کرو کبھی کہ یہ بھی میری طرح زمین پہ دندناتا پھرتا تھا، آج یہ بے بس پڑا ہوا، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں۔ اگر جسم پہ کیڑے رہیں گے تو کیسا لگتا ہے؟ قبر میں جب کیڑے کھائیں تو کیسا لگے؟ بچانے والا کون ہے؟ ایمان کے بعد صرف اعمال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں، اعمال ہے، آمنہ کا لال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں۔ قبر ہے بہت بھیانک۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک قبر میں 70 اژدہے ہیں، ایک ایک قبر میں 70۔ ترمذی شریف کی حدیث سے، آپ ترمذی کی طرف رجوع کریں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سب کہانی قصے کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ، کہانی قصہ نہیں ہے، حقائق ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والے ہیں۔ اترتے چاند، ڈھلتی چاندنی، جو چاہے کر لے۔ اترتے چاند، ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے۔ اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے، بہت دن تک کے یہاں کی چلت فرت نہیں رہے گی، مال و دولت نہیں رہے گا، مال و منال نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو۔ سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے 70 اژدہے، اور ان اژدہے کی کیفیت حضور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اژدہا، اس میں ایک 70 تو سبھی اتنی طاقتور ہے، ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ زمین پہ صرف پھنکار دے، یعنی سانس لے لے اور سانس کو باہر پھینکے، پھنکار دے، آقا فرماتے ہیں ایک اژدہے کی قوت اتنی ہے کہ اگر وہ پھنکار دے تو قیامت تک اس کی پھنکاری ہوئی زمین پر دانا پیدا نہ ہو سکے، اناج نہ اگ سکے، یعنی جس کی پھنکار زمین کو بنجر کر دے۔ لوگ ہیروشیما، ناگاساکی کی بات کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے دور نے اس زمین پر پھر بستی بسا دی، لیکن سچے نبی فرما رہے ہیں ایک اژدہے کی جو قبر کے اندر موجود ہے، جس کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ والو اپنے آپ پر رحم کر لو، اللہ والو اپنے کمزور جسم پہ رحم کر لو، اللہ والو اپنے ناتما جسم پہ رحم کر لو۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا اپنے آپ کے لیے ٹھہر کر کے سوچو، صرف کھانا پینا سونا کمانا اسی کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ ذرا غور کرو، سچے نبی نے فرمایا ایک ایک قبر میں 70 اژدہے ہیں، اور ان کی پھنکار اگر زمین پر آ جائے تو قیامت تک اناج پیدا نہ ہو۔ جو اتنے خطرناک ہے، جب وہ ہڈیوں کو ڈسیں گے، جب وہ چمڑیوں کو کھائیں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ جلدی جلدی 2-3 باتیں صرف آپ کے دروازے دل پر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ دین کو کھیل تماشا سمجھنے والوں، آخرت کو رسمی طور پر دیکھنے والوں، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قبر میں ایک اژدہا ہے اور اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اس کا نام ہے۔ وہ شجاع الاقرع کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کے ناخن ایک دن کی مسافت اتنے لمبے ناخن ہے اس کے، یعنی دن بھر میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہو اتنے لمبے شجاع الاقرع کے ناخن ہیں۔ وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھ سے آگ نکلتی ہے، جب وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈس لے
تو 70 گز انسان زمین میں دھستا ہے. وہ شجاع الاقرا قبر میں آتا ہے اور کہتا ہے مردے سے میں تجھے ڈسوں گا اور قیامت تک ڈسوں گا. ایک بار نہیں، قیامت. آقا فرما رہے. فقی ابو اللہ سمرقندی نے اس حدیث کو لکھا، ابن حجر نے اس حدیث کو لکھا، ابن الجوزی نے اس حدیث کو لکھا. یعنی یہ حدیث مصلحین نے، ناصحین نے کثرت کے ساتھ لکھا ہے. کیا وہ کہتے ہیں میں تجھے قیامت تک ڈسوں گا. کیوں ڈسوں گا؟ فجر نہیں پڑا تھا، ظہر تک ڈسوں گا. ظہر نہیں پڑا تھا، عصر تک ڈسوں گا. عصر نہیں پڑا تھا، مغرب تک ڈسوں گا. مغرب نہیں پڑا تھا، عشاء تک ڈسوں گا. عشاء نہیں پڑا تھا، فجر تک ڈسوں گا. قیامت تک ڈستا رہوں گا. جس کا ایک ڈنک 70 گز زمین میں دھسا دے، جب وہ بار بار مارے گا تو کیا انجام ہوگا. سوچو، غور کرو.